یہاں آپ یہ ایک اور چیز بھی قابل توجہ ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، اور میت کا ایک بھائی ہے، اور کوئی نہیں ہے، مذکر اولاد نہیں ہے۔ بیوی کو 12.5% ملے گا، بیٹی کو 50% ملے گا، 62.5 ہو گیا، اور 37.5% بھائی کو مل جائے گا۔ وہ اسبہ بن کر باقی سارا مال لے لے گا، تو 37.5% بھائی کو مل جائے گا۔ اچھا، اگر بھائی نہیں ہے، اس کی جگہ چچا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور چچا ہے، اور کوئی وارث نہیں ہے، تو اب یہ 37.5% چچا کو مل جائے گا۔ چچا نہیں ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو یہ 37.5% چچا کے بیٹے کو مل جائے گا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ چچا کے بیٹے کے بارے میں کوئی آ کے بتائے گا کہ یہ بھی ہے؟ جب وہ فتویٰ لینے کے لیے آئیں گے تو کیا بتائیں گے؟ ایک بیوی ہے میت کی اور ایک بیٹی، تقسیم کیسے ہوگی بتا دیں؟ تو پھر وہ مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ والدین ہیں میت کے یا نہیں ہیں، کیونکہ والدین ہوں گے تو والدین کا بھی حصہ بنے گا۔ اچھا جی، والدین نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں تو پھر بھائی بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائی بہن ہیں، اگر ہیں تو بھائی بہنوں کا حصہ بنے گا، کیونکہ مذکر اولاد جب نہ ہو اور والد نہ ہو تو پھر بھائی بہنوں کی طرف حصہ جاتا ہے۔ تو اگر بھائی بہن نہیں ہے تو پھر بھائی کا بیٹا، وہ نہیں ہے، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، آگے تک اگر یہ ہوں گے تو ان کو ملے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر چچا کو ملے گا، چچا نہیں ہے تو چچا کے بیٹے کو، ورنہ اس کے بیٹے کو۔ تو یہ والے رشتہ دار جو ہیں وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جب سوال آتا ہے تو پھر ہم پورا جو پوچھنے والا ہوتا ہے اس سے ساری تفصیل لیتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔